سلار غصے سے بپھرا اس بلی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشی جانور پھر سے جاگ رہا تھا، جسے سلار نے صرف عین کے لیے اسے حاصل کرنے کے بعد کہیں دفن کر دیا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا عین اس کا خطرناک روپ دیکھے اور اس سے خوفزدہ ہو کر دور چلی جائے۔ سلار نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں اور ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ عین کو نہیں ماریں گے۔ عین تو بہت معصوم ہے اور بیچاری بے زبان بھی ہے۔ اس نے کیا کہنا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر آپ عین سے پیار سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ سے لاڈ کرے گی، آپ سے بہت جلد مانوس ہو جائے گی، آپ کی ہر بات مانے گی۔ پلیز اسے کچھ مت کہنا۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے سامنے اسے بلاؤں گی بھی نہیں، اس سے ملوں گی بھی نہیں۔ آپ جب جائیں گے تو پھر اس سے مل لیا کروں گی۔ عین آنکھوں میں آنسو لیے سلار کو دیکھتی بولے جا رہی تھی۔ اسے سلار کی حالت اور غصے کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اس کا حال بھی ویسا ہی کرے گا جیسے اب بالو کا کیا تھا۔ عین کی باتیں سن کر سلار آنکھیں کھولے ساکت بے جان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ تو وہ عین کو رہا تھا مگر دماغ اس کا کہیں اور ہی تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہنے کے بعد سلار یکدم پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا کانپتے ہاتھوں سے خواب جہاں سے ہی باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو لرزتی آواز میں بمشکل بولا تھا، ایئرپورٹ چلو۔ سلار کو پھر سے آج اپنے ڈاکٹر کی ضرورت پڑی تھی۔ اس کے دماغ میں ابھی تک عین کے الفاظ گونج رہے تھے، آپ عین کو مار دیں گے۔ میری پھر سے اسکول میں لڑائی ہوئی۔ میں نے اس لڑکے کو کچھ نہیں کہا مگر میرا دل بہت کچھ کرنے کا کہہ رہا ہے۔ وہ اچانک سے میری اور بڑھا لیکن اس کے دوستوں نے اسے دونوں بازو سے پکڑ لیا اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں وہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ وہ سب میرے پیچھے اونچے اونچے قہقہے لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہا 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 ہا، اس کے ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہا ہا ہا، یہ تو لاوارث ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ ارے دیکھو تو اسے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ سب ہنس رہے ہیں مجھ پر۔ میں دوڑتے ہوئے گر گیا ہوں، میرے ہاتھ چھل گئے، ان سے خون بہہ رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں تو رہا ہوں۔ وہ لڑکا پھر سے تکلیف زدہ الفاظ سے میری روح چھلنی کر رہا ہے۔ چچ، بیچارہ لاوارث سلار، چوٹ لگ گئی بچے کو، اب کون اس کے زخموں پر مرہم رکھے گا؟ اس نے زور سے میرے بال کھینچے اور کہہ رہا ہے کہ تم ساری زندگی یوں ہی ٹھوکر کھاتے رہو گے، کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، کسی کو بھی کوئی ہمدردی تک نہیں ہونی تم سے، تم یوں ہی تڑپتے ہوئے مر جاؤ گے، کوئی تم سے پیار نہیں کرے گا، تم ایسے ہی سسک کر مر جاؤ گے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں تو شاید قبر بھی نصیب نہ ہو۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں، مجھے پیار کرے گی، میں لاوارث نہیں، عین کرے گی، بلکہ پیار کیا تھا نا اس نے مجھ سے، اسی نے تو۔ سلار چیختے چیختے اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر پال دکھ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کب سے سلار ان سے سیشنز کروا رہا تھا مگر ٹھیک ہوتے ہوتے ایک دم اسے نہ جانے کیا ہوتا، پھر سے ساری محنت پہ پانی پھر جاتا۔ مگر اس مرتبہ سلار نے اپنے منہ سے کسی لڑکی کا نام لیا تھا، عین۔ ڈاکٹر پال پرسوچ نظروں سے اسے تکتے روم سے باہر چلے گئے۔ سلار کے جانے کے بعد نور کچھ دیر تک تو طوفان کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر جب طوفان تو کیا اس کے سار بھی دور دور تک نظر نہ آئے تو نور سب بلائے پھر سے اپنی بلی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جانتی ہو کٹ کیٹ، اگر میں نے تمہیں عین نہ کہا ہوتا تو آج تو تمہارا پکا ڈیڈ دے ہونا تھا۔ یہ میں تھی جس کی وجہ سے سلار نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور کہیں گے بھی نہیں، ایسا میرا دل کہتا ہے، لیکن کیوں پتہ نہیں، بس مجھے ایسا لگتا ہے۔ عین کہنے کا بھی پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگا کہ وہ یہ سن کر کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن کٹ کیٹ، وہ گئے کہاں ہیں؟ نور بلی کو گود میں بٹھائے اس سے باتیں کر رہی تھی۔
وہ خوش تو تھی ہی بلی کے بچنے پر، مگر ساتھ میں پریشان بھی ہو رہی تھی کہ سالار کہاں گیا ہے اور اب تک لوٹا کیوں نہیں۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس نے انجانے میں سالار کو اپنے بے رحم ماضی میں پھر سے پھینک دیا تھا۔ سالار بیڈ پر منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس کے کانوں میں عین کے وہی الفاظ بار بار گردش کر رہے تھے جنہوں نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ عین کو مار دیں گے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تکیہ بیڈ شیٹ دیوار پہ اچھال دی، جیسے وہ ان الفاظوں کو اپنے سے دور اچھال رہا ہو۔ میں کیسے مار سکتا ہوں اپنی عین کو؟ کیسے کہہ سکتی ہو تم ایسا؟ میں تمہیں اپنے خیالوں تک میں بھی چوٹ نہیں پہنچا سکتا تو حقیقت میں نہیں، کبھی نہیں۔ سالار کرب میں ڈوبا اذیت میں تھا، اسے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ اضطرابیت سر پر سوار تھی، وہ بے چین سا کب سے روم میں بند تھا۔ نادر اور کریم میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھانے پینے کا ہی کچھ پوچھ سکیں۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ ایسے دیکھ رہے تھے کہ اصل وجہ ان کو ہی پتہ ہو تو کچھ معلوم ہو جائے۔ اب پتہ نہیں کس نے شیر کی خوراک چھینی ہے جو وہ ایسے خاموش سا اپنے غار میں صبح سے گھسا ہوا ہے۔ جب نکلے گا تو پتہ نہیں کون سی کمبختی مجھ پر نازل ہوگی۔ کریم کو تو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی، وہ جانتا تھا کہ سالار ہمیشہ اس پر ہی اپنا غبار نکالتا ہے، اور اوپر سے سفیان نے بھی کب سے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا کہ کوئی خیر خبر کی رٹ ہی لگائی ہوئی تھی۔ غصے میں آ کر اس نے اسے ٹیکسٹ کر دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ کل صبح کی فلائٹ سے آ جانا میرے جنازے کی بریانی کھانے۔ جواب میں اسے ہا 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 کے ساتھ لافنگ ایموجی ملا تھا اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ ہمارے ایسے نصیب کہاں جو تمہارے مرگ کی بریانی کھانے کو ملے۔ غصے میں آ کر اس نے موبائل ہی آف کر دیا تھا اور بے چارگی سے دروازے کی طرف تکتے اپنی شامت کا انتظار کرنے لگا۔ نور ابھی کٹ کیٹ صاحبہ کو گارڈن میں بنے اس کے نئے گھر میں سلا کر آئی تھی اور سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر میسج کی نوٹیفیکیشن آئی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو منزا کا نام چمک رہا تھا۔ نور مسکراتے ہوئے اس کے میسج پڑھنے لگی جس میں منیزا نے رسمی سی گفتگو سے آغاز کیا تھا۔ نور نے بھی مہذب انداز میں جواب بھیجا اور اگلے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ اچھا تو پھر بتاؤ، پھر کب مل رہی ہو سویٹ گرل؟ پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ یا پھر تم مجھے بھول چکی ہو اور ملنا ہی نہیں چاہتی ہو؟ میزی نے میسج ٹائپ کیا اور سیڈ ایموجی بھیجا۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی۔ اچھا آپ بتائیں کہاں ملنا ہے؟ نور سدا کی سادی میزی کی چالاکیوں کو کہاں سمجھتی تھی، اسی لیے گھبراتے ہوئے جو سمجھ آیا وہی بول دیا۔ سچی؟ او سو سویٹ آف یو گرل۔ تو ٹھیک ہے پھر اس ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں اور ساتھ مل کر مزیدار ڈنر کرتے ہیں، کیا کہتی ہو پھر؟ اب کیا کروں، سالار کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ پہلے ہی میں نے منزا کے ساتھ ہوئی ملاقات کے بارے میں نہیں بتایا، اور ابھی پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ کیا کروں؟ نور سوچ میں گم تھی کہ میزی کا ایک اور میسج آیا۔ کیا ہوا؟ نہیں آ رہی کیا؟ نہیں، میں ضرور آؤں گی۔ کب آنا ہے؟ اوہ تھینکس یار۔ اچھا میں تمہیں ریسٹورنٹ کا نام ٹیکسٹ کرتی ہوں، تو پھر ملتے ہیں آج کی شام یادگار بنانے کے لیے۔ میزی کا لہجہ آخر میں عجیب سا ہو گیا تھا، مگر نور اس کی محبت سمجھ کر مسکرا دی اور پھر دونوں نے بائے کیا اور نور لیٹ کر مسکراتی ہوئی سو گئی۔ سارے یونی والے بھی اب واپسی کی تیاری کر چکے تھے اور بس اور اپنی لائی ہوئی گاڑیوں میں واپس جا رہے تھے۔ برہان بھی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور اظفر کا انتظار کر رہا تھا کہ کسی نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بڑے مزے سے سیٹ سنبھال لی اور دروازہ لاک کر دیا۔ برہان نے جب دیکھا تو سامنے بڑی شان سے رباب صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اوہ تم کس خوشی میں بیٹھی ہو یہاں؟ اٹھو یہاں سے، یہاں اظفر نے بیٹھنا ہے، ویسے بھی ناراض تھا مجھ سے، بڑی مشکلوں سے راضی کیا ہے۔ ہاں تو برہان صاحب پھر تو آپ کو نکاح بھی اپنی گرل فرینڈ اظفر کے ساتھ ہی کر لینا چاہیے تھا، مجھ جیسی بیچاری ابلہ ناری سے کیوں کیا؟ ہاں رباب کو تو غصہ ہی آ گیا تھا، کیسا ان رومانٹک بندہ تھا۔ ایک تو اسے خود مجھے زبردستی کر کے گاڑی میں بٹھانا چاہیے تھا جیسے فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے، مگر نہیں، یہ تو ہے ہی سدا کا خشک بندہ۔ اف اللہ رباب پلیز یار، میں بہت تھکا ہوا ہے، پہلے ہی اب مجھ سے
مجھ میں مزید سکت نہیں ہے کہ تم سے گولہ باری کروں، برہان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ چچ بھئی میاں جی، آپ کو نہیں پتہ، بیوی کے سامنے شوہر ہاتھ نہیں جوڑتے، گناہ ملتا ہے بیوی کو۔ کیوں مجھ غریب کو گناہ گار کر رہے ہیں؟ رباب ڈرامائی انداز میں ہاتھ نچا نچا کر اسے پتے کی بات بتا رہی تھی۔ برہان جو فل گاڑی چلانے بلکہ بھگانے میں لگا ہوا تھا کیونکہ موسم کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، رباب کی اتنی عزت افزائی پر فوراً سے بریک لگائی، جس سے کار سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی تھی، جبکہ برہان گردن موڑے حیرت سے منہ کھولے رباب کی طرف دیکھ رہا تھا، جو برہان کے ایک دم بریک لگانے سے اپنا سر ڈیش بورڈ سے بمشکل بچائے دل پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ہائے میاں جی، کیا کرتے ہیں؟ کیوں بری جوانی میں بیوہ ہونے کا شوق چڑھ گیا ہے آپ کو؟ ابھی مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ ہائے اللہ! ویٹ، پہلے تو لڑکا بیوہ نہیں رنڈوا ہوتا ہے، اور سیکنڈ یہ کہ یہ اتنی عزت کب سے دینے لگ گئی تو مجھے؟ ابھی اس سے پہلے کہ رباب کچھ بولتی ہی برہان پھر سے بول پڑا، اور یہ میاں جی کیا ہوتا ہے؟ اب میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں کہ تم مجھے میاں جی ہی کہنے لگ جاؤ۔ سو مس رباب اکبر مرزا، آئندہ اس نام سے پرہیز کیجیے گا۔ گوٹ اٹ! یہ کہہ کر برہان گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اوہ ہیلو! پہلی بات، میں اب رباب اکبر مرزا نہیں رہی، اب میں مسز رباب برہان ہوں، رباب نے چہکتے ہوئے بڑے مزے سے کہا۔ یا اللہ! کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ ایک تو یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور اس لڑکی کی زبان بند نہیں ہو رہی۔ تم پہ گئی ہے؟ کون؟ مصروف انداز میں اس نے پوچھا۔ تمہاری بیٹی۔ برہان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یار کچھ تو شرم کر لیا کرو، کیسے دھڑلے سے ہماری فیوچر بیٹی کا ذکر کر رہی ہو؟ اس کے لیے تم جو ہو، رباب نے بڑے مزے سے جواب دیا، جبکہ برہان تعصب سے سر ہلانے لگا۔ اس نے تو رباب کو تنگ کرنے کی غرض سے فیوچر بیٹی کہا تھا، مگر یہ بھی تو رباب تھی، سدا کی بے شرم۔ برہان تیرا کیا ہوگا؟ سر اسٹیئرنگ پر گرائے برہان اپنے مستقبل کو لے کر ایک بار پھر سے غمگین ہوا۔ سر، وہ آپ کے لیے انویٹیشن کارڈ آیا ہے۔ سالار جب سے آیا تھا، اب جا کر اپنے روم سے نکلا تھا تو کریم ڈرتے ڈرتے اس سے مخاطب ہوا۔ کیسا انویٹیشن؟ سالار نے سرد آواز میں پوچھا، جس کا جواب کریم نے تھوک نگلتے ہوئے دیا۔ وہ سر، مس منیزہ سہیل خان کی انگیجمنٹ ہے اس تھرسڈے کو، اسی کا انویٹیشن۔ جاؤ! کریم کو بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کریم چونکتا ہوا وہاں سے نکل گیا کہ سالار کو شوق نہیں لگا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے منگنی کرنے۔ پیچھے سے سالار نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اب چلیں گے بھی آپ، یا پھر بیچ سڑک میں ہی ڈیٹ منانے کا ارادہ ہے میاں جی؟ رباب نے تو آج قسم ہی کھا لی تھی برہان کو زج کرنے کی۔ یہ دونوں کب سے سڑک کے بیچ کھڑے لفٹ مانگ رہے تھے، مگر بقول برہان کے جب رباب جیسی آفت ساتھ ہو تو کبھی کچھ اچھا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ہٹو تمہیں تو لفٹ مانگنی بھی نہیں آتی، میں بتاتی ہوں کیسے لفٹ لیتے ہیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ ایک وائٹ کلر کی کرولا آ رہی تھی۔ رباب جٹ سے اپنی پرانی جوبن پہ آتے برہان کی سائڈ گر گئی اور آنکھیں موند لی۔ جیسے ہی رباب برہان کی طرف گری، برہان کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے۔ رباب آنکھیں کھولو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رباب! برہان فکر مند سا چلاتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے تھامے جھنجھوڑ رہا تھا۔ بکھلاہٹ کے مارے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کرے کیا۔ اتنے میں ان کے سامنے گاڑی رکی اور گاڑی سے بڑی عمر کی خاتون باہر نکلی اور پھرتی سے ان کے پاس آئیں۔ رباب کو اس سے چھیننے لگی۔ وہ الگ بات تھی کہ چھین نہیں پا رہی تھی، اتنا دم جو نہیں تھا۔ اے چھوڑ لڑکی کو، بغیرت انسان، شرم نہیں آتی جوان جہان لڑکی کو اغوا کر کے لے جاتے ہوئے؟ اماں بھی ماتھے پہ تیوری ڈالے اسے گھورتے ہوئے بولیں، جبکہ برہان اس اچانک پڑنے والی افتاد پر گھبرا گیا۔ پہلے ہی وہ اتنا بکھلایا ہوا تھا کہ اب مزید کی کسر ان اماں بھی نے ہی نکال لی تھی، اوپر سے ان کا اس طرح کا الزام۔ اگر برہان رباب کی وجہ سے پریشان نہ ہوتا تو ضرور ان کی بات کا جواب کچھ یوں ضرور دیتا کہ نہیں اور تو کیا، آپ کو اغوا کر لیتا، مگر مسلط کے تحت خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ دیکھیں پلیز ہماری مدد کریں، میری وائف بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ آپ باقی کی ساری
تفتیش بعد میں کر لیجیے گا۔ برہان نے بہت مشکل سے اپنے چڑچڑے پن کو قابو کر کے کہا، ورنہ تو دل تو کچھ اور ہی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اماں بھی نے کھوجتی نظروں سے ان دونوں کو اچھی طرح گھورا، پھر انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ بیچ میں برہان اور اس کے دائیں طرف اماں بھی اور بائیں طرف رباب تھی۔ رباب سن دونوں کو بنا کوئی بینک لگے مزے سے اپنا سارا بوجھ برہان کے کندھوں پہ ڈالے آنکھ موند کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اے چھورے، بیچ میں تم کیوں بیٹھ گئے؟ ہاں، ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ تمہاری پکی والی بیوی ہے؟ اماں بھی کی زبان کو کہاں چین تھا کہ وہ چپ کر جائیں۔ راستے میں بھی وہ بیچارے ڈرائیور کے کان پکاتی آئی تھی۔ اب صد شکر کہ ڈرائیور کی جان چھوڑ کر ان کی جان ہاتھ میں آ گئی۔ اچھا، تو پھر یہ کب کنفرم ہوا ہے کہ یہ میری کچی والی بیوی ہے؟ برہان کے دو بدو جواب پر اماں بھی ہڑبڑا گئی۔ اب برہان بیچارہ کب تک برداشت کرتا؟ پہلے ہی رباب ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اوپر سے ان کی زبان شریف رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اے لڑکے، دیکھ میرے ساتھ زبان مت چلانا ورنہ میں ابھی گاڑی سے اتار دوں گی، سمجھے؟ اماں بیوی کہاں اب روب میں آنے والی شے تھیں، پوری مقابلے بازی پر اتر آئیں۔ رباب نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ ایکٹنگ لفٹ سے ہاتھ ہی نہ دھلوا بیٹھے، اس لیے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ برہان نے جب رباب کو ہوش میں آتے ہوئے دیکھا تو جھٹ سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور فکر مندی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے طبیعت کا پوچھنے لگ گیا۔ رباب، تم ٹھیک تو ہو؟ اچانک تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں ٹھیک ہوں، بس چکر سے آ گئے تھے، رباب نے نکہت بھری آواز بنا کر کہا۔ اچھا، تو تمہیں چکر آ رہے تھے کہیں؟ نہیں، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم واقعی میں میاں بیوی ہو؟ جی آنٹی جی، دونوں ہم میاں بیوی ہی ہیں۔ رباب کے جواب پر اماں بھی کو تسلی ہوئی، مگر پھر ذہن میں کچھ آتے ہی انہوں نے برہان، جو آدھا رباب کی طرف مڑا ہوا تھا، کا کاندھا پیچھے سیٹ کی بیک پر رکھ کر مارا، کیونکہ انہیں رباب کو دیکھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ہاں سچ، ابھی تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں چکر آ رہے تھے، اسی لیے بے ہوش ہو گئی تھی، تو کہ یہ چکر ابھی ہی آئے تھے یا پھر پہلے سے مسلسل آ رہے ہیں؟ بتاؤ تو ذرا۔ وہ جی ہاں، بالکل مجھے تو چکر کل سے اتنے آ رہے ہیں کہ بس۔ رباب نے اپنی عقل کے مطابق جواب بنایا کہ کہیں ایکٹنگ کرتے ہوئے پکڑی نہ جائے، اس لیے میری مانو تو ہاسپٹل سے اپنا مکمل چیک اپ کروا لو کہیں کوئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بس میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا نا، تو آج تو اسی لیے طبیعت خراب ہو گئی تھی، گھر جا کر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ برہان خاموش تصویر بنا، کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف منہ موڑ کر ان دونوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مگر کچھ پلے نہ پڑ رہا تھا۔ پھر کافی دیر بحث مباحثے کے بعد آخرکار رباب نے گھر سے کافی فاصلے پر گاڑی رکوا دی کہ کہیں زبردستی ٹیسٹ کروانے کے چکروں میں گھر میں ہی نہ گھس جائیں۔ رباب، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کون سا مکمل چیک اپ؟ تمہیں نہیں سمجھ آئی؟ اچھی بات ہے، سمجھنا بھی مت، ویسے بھی اس سے تمہارا کوئی لنک نہیں ہے۔ اوکے میاں جی، پھر ملیں گے، بائے اماں۔ رباب تو رفو چکر ہو گئی، پیچھے سے برہان اپنی گال پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں پھاڑے رباب کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ نور ریسٹورنٹ پہنچ چکی تھی اور اپنی چیئر پر بیٹھے میزی کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ ہائے، سو سوری یار، تھوڑی دیر ہو گئی، میرے ہسبینڈ تو مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے، اوپر سے میری کنڈیشن ہی ایسی تھی، اس وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی کیئری ہو گئے ہیں مجھ سے، محبت جو اتنی کرتے ہیں۔ میزی نے آتے ساتھ ہی نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا۔ نور مسکراتے ہوئے اس کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ اٹس اوکے، لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، نور نے اپنی نرم آواز میں میزی سے کہا کہ کچھ پل کے لیے تو میزی بھی چونک گئی۔ سیلی کو بھی اس نے ایسے ہی ان اداؤں سے اپنے قابو کیا ہوگا۔ ہاں بالکل، بہت ہی زیادہ، اتنا کہ خیر چھوڑو، تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ میزی کچھ بولتے رک گئی اور دھیان بٹانے کے لیے مینیو کی طرف متوجہ ہوگی۔ کھانا کھاتے ہوئے میزی نور سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کافی باتیں کرتی ہے کہ وہ کیسا ہے، کیا کھاتا ہے، لیتا ہے وغیرہ۔ نور کو لگتا ہے جیسے میزی سالار کے بارے میں بتا رہی ہو، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کی ایک عادت سالار سے جو میر کھاتی تھی۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے ڈنر ختم کر کے دونوں باہر آ جاتی ہیں اور میزی کی ہی فرمائش پر واہ
ہوا کرتے ہوئے آئس کریم کھا رہی ہوتی ہیں تو میں نے تو اپنے سویٹ ہسبینڈ کے بارے میں اتنا کچھ بول دیا، مگر تم نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں۔ کیا بتاؤں میں؟ ارے یہی کہ تم لوگوں کی ارینج میرج تھی یا پھر لو میرج؟ آنکھوں میں شرارت سمو کر نور سے پوچھا۔ دونوں ہی۔ کیا مطلب دونوں ہی؟ میزی نے چنبے سے پوچھا۔ میزی کی طرف سے مینز کہ میری طرف سے ارینج اور ان کی طرف سے لو، نور نے شرماتے ہوئے سے کہا، جبکہ نہ جانے کیوں اسے سالار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ انوکھا سا محسوس ہو رہا تھا، کچھ عجیب سا، پر جو بھی تھا بہت اچھا تھا۔ اس سے پہلے نور کو ایسا فیل نہیں ہوا تھا، اور اب تو اسے سالار کی کمی بھی بہت بری طرح سے کھل رہی تھی۔ سالار کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نور بھی اپنی بدلتی ہوئی حالت پر حیران تھی کہ یہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ نور کیا ہوا؟ کہاں گم ہو گئی ہو تم؟ نور ابھی خود کا تجزیہ کر ہی رہی تھی کہ اسے میزی کی آواز